نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لا یتخذا نہ بنائے، حمزہ خازار روٹ ہے اس کا، المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، واو لام یا روٹ ہے اس کا، ولی کہتے ہیں مددگار کو، کارساز حمایتی، جس کی طرف ضرورت کے تحت رجوع کیا جائے، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر ان تتقو یہ کہ تم بچو، واو کاف یا روٹ ہے اس کا، منہم ان میں سے، تقاتن بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، را روٹ ہے اس کا، کسی کو خبردار کرنا، محتاط کرنا، ڈرانا، نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کے، المصیر لوٹنا ہے، پھرنا ہے، سوایا روٹ ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومن کے سوا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی حاتم بن ابی بلتہ، ابھی ان کے جو بیوی بچے تھے وہ مکہ میں تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے خفیہ ایک خط لکھا مکے والوں کو، مکے کے سرداروں کو، کس لیے؟ کیونکہ ان کے بیوی بچے وہاں موجود تھے۔ مکہ پر اگر کوئی لشکر کشی ہوتی ہے تو باقی لوگ تو ایک دوسرے سے مل کر دفاع کریں گے، باقی میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ یعنی انہوں نے سوچا، فکر کی، اس پر میری فیملی کو پروڈکشن مل جائے گی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نہیں، مومنوں کو چھوڑ کر تم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، چاہے آپ کی فیملی کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے میری فیملی کو پروڈکشن مل جائے گی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کر دی، فرمایا کہ نہیں، تم مومنوں کو چھوڑ کر کسی بھی حالت میں کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں کسی چیز میں، یعنی اللہ اس سے بری ذمہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا گیا کہ ایسا مت کرو؟ کیونکہ انسان جس سے مدد لیتا ہے نا، مثال کے طور پہ جس کا کھاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی کا وفادار بن جاتا ہے، اسی کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دراصل ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کہا گیا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا مومنوں کو چھوڑ کر غیر مومنوں کا اولیاء بنائے گا، ان کو دوست بنائے گا، وہی مددگار اور حمایتی بنائے گا، تو پھر اللہ کی حمایت سے باہر آ جائے گا، الا مگر یہ کہ ان تتقو منہم تقاتن تم ڈرو ان سے، کن سے؟ کافروں سے۔ یعنی اگر دین کے معاملے میں کوئی ڈر ہو تو بظاہر تعلق تم رکھ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، جو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، کس سے؟ اپنے عذابوں سے، کہ بندوں کی دوستی میں اللہ کو نہ بھول جانا۔
ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ بعض اوقات دنیاوی فائدے کی خاطر لوگ کیا کرتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، دین والوں کو چھوڑ کر دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں، ان سے ان کو زیادہ بہتر مدد ملے گی۔ تو پورا جو ماحول ہے نا، جو ایمان کی شناخت ہے، وہ سب کی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر تو ان کو یہ ہے کہ ویسے تو نظر نہیں آئیں گے یا ویسے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یعنی وہ عزت نہیں ملے گی، وہ شہرت نہیں ملے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذات سے ڈرا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی خاطر اگر انسان یہ سوچے کہ اس کو سرداری نہیں ملے گی یا اس کو عزت نہیں ملے گی، تو اللہ نے فرما دیا کہ دنیاوی فائدے کے لیے دین کو مت قربان کرو، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور دین باقی رہنے والا ہے، اور آخرت کو حساب بھی دینا ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ اللہ ہمیں نان مسلمز کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا۔ تعلق کے درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مواسات کا تعلق۔ مواسات ہوتا ہے کسی کی ہمدردی، جیسے انسانی ہمدردی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی انسان مسلمان ہے، کافر ہے، سب کی ہمدردی کی جائے گی، خیر خواہی کی جائے گی، تو ہر ایک کو فائدہ پہنچایا جائے گا، سب کے ساتھ یہ جائز ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی نان مسلم آئے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ چائے پانی پلائیں گے، یہ ظاہری خوش اخلاقی کا نام ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے؟ کوئی واقعہ یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں، بہت مشہور کہانی ہے، واقعہ ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس آ کر رہا، تو آپ نے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے اتنا کھانا کھایا کہ اس کا پیٹ ہی خراب ہو گیا، بستر خراب کر کے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی اپنی زرہ بھی بھول گیا۔ تو جب واپس آیا لینے کے لیے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر رہے تھے، تو وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلتا کہ اگر اس کو ڈانٹتے تو اس کو پکڑتے تو کبھی وہ مسلمان ہوتا، اگر اس پر سختی کرتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہمیں آپ کی زندگی کی ملتی ہیں نان مسلم کے بارے میں، نان مسلم کے ساتھ اچھے تعلق اور اچھا اخلاقات۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، حالانکہ ہمیں انہیں اپنے دین کی دعوت دینی چاہیے، ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جہاں ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو ایسی دوستی سے منع کیا گیا جس سے آپ اپنے دین کو بھول جائیں یا اپنے دین کا نقصان کر بیٹھیں۔ اور اپنے دین کا نقصان کرنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنا دین صرف خود اپنے لیے نہیں، ان تک بھی پہنچانے کے لیے حکم ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسی آیات آئیں گی جس سے مزید معلومات ملے گی، اور غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں قائم ہیں۔ مکہ میں جب قحط پڑا، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی، تو جب ان پر قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غلہ بھیجا، مکہ فتح ہوا تو سب کو معاف کر دیا، ایک مثال قائم کر دی آپ نے۔ جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے تو مسلمانوں نے کیسا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہتے یا خود معمولی سا کھانا کھاتے، دوسروں کو اعلیٰ افضل کھانا دیتے، بہترین طریقے سے سلوک کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نان مسلم یعنی
بعض لوگوں کو بیت المال سے وظیفے دیے، محتاج لوگوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، یعنی سب کو تو انڈرسٹینڈنگ سب کے ساتھ کی گئی اور نفرتیں نہیں پھیلائی گئیں اور سب کو خرچہ دیا گیا، یعنی سب کا خرچہ لگایا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم غیر مسلم پہ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دین قبول کر لیں۔ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہمارا فرض ہے۔ ان کا خیال رکھنا، جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں غیر مسلم، نان مسلم، تو ان کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔